اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا گیا ہے، صحابہ کرام کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر کے انہیں تکلیف دی گئی، لیکن جب فتح مکہ ہوتا ہے تو فتح مکہ ہونے کے بعد سرکار مدینہ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جہاں کھڑا ہے وہی کھڑا ہو جائے، جو آدمی خانہ کعبہ میں کھڑا ہے وہی کھڑا ہو جائے۔ لوگوں نے سوچا کہ اب ہماری خیریت نہیں ہے، حضور بدلہ لیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے آپ نے کہا کہ میں سارے انسانوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں سارے انسانوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ پورا مکہ اسلام کے خیمے میں داخل ہو گیا۔ آج اسی اسلام کو دہرانے کی ضرورت ہے، آج اسی اسلام کو تعارف کروانے کی ضرورت ہے، جس اسلام کا تعارف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اپنے اخلاق کو حضور کے اخلاق سے ملائیں، کیا ہمارا اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اخلاق ہے کہ نہیں؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، سرکار مدینہ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے کا اصول یہ بتایا آپ نے کہ اگر راستے میں کوئی گری پڑی چیز ملے تو تم اسے ہٹا دیا کرو، اگر تم اسے ہٹاؤ گے تو جتنے لوگ گزریں گے ہر ایک کے لیے تمہیں نیکی کا ثواب دیا جائے گا۔ مسلمانوں نے ہٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے اور راستے میں کانٹا پڑا ہوا تھا، آپ نے اپنے رحمت کے دونوں ہاتھوں کو بڑھا کر کے اس کانٹے کو آپ راستے کے کنارے فرما دیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو آدمی ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں بڑھوتری کرے گا، جو آدمی یہاں سے اس راستے سے گزرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ہر ایک کے گزرنے کے برابر ثواب لکھے۔ میرے بزرگوں، مسلمانوں نے ہٹایا، لیکن آج اگر آپ مسلمانوں کی گلیوں سے گزر جائیں تو آپ کی طبیعت نفرت کرے۔ آج تمام لوگوں نے راستوں کو صاف کرتے ہیں، لیکن مسلمان وہی کھاتا ہے اور وہیں پر کیچڑ ڈال دیتا ہے۔ آپ نے 2 روپیہ کا کیلا کھا کر کے آپ نے سڑک پر ڈال دیا، اگر اس سڑک پر غریب مزدور گزر رہا تھا اور اس نے اس کا پاؤں کیلے کی چھلکے پر پڑا اور وہ گر کر کے اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ ہسپتال میں 3 مہینے تک جو ہے وہ ہسپتال میں 3 مہینے تک داخل رہا، اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بلبلاتے رہے، ان کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کے ذمہ دار وہی انسان ہوگا جس نے انسانیت پر ظلم کیا ہے، جس نے انسانیت پر ظلم کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت کو اگر بیان کیا جائے تو میرے بزرگوں اور دوستوں پوری رات گزر جائے گی، لیکن پھر بھی آپ کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ کسی نے کیا کہا کہ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک بات بھی مکمل نہ ہو سکا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ان صفات کو اپنے گھروں کے اندر لانے کی ضرورت ہے، ان اخلاق کو اپنے گھروں کے اندر لانے کی ضرورت ہے جن اخلاق کو سرکار مدینہ تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کر کے دکھلایا۔ آج بھائی بھائی میں نہیں بن رہا ہے، آج جو ہے دلوں کے اندر دوریاں ہیں۔ آج جس لکڑی کو چولہے میں جلایا جاتا تھا اس لکڑیوں کو نکال کر کے مارا جا رہا ہے، جس بیلن کے ذریعے سے عورتیں روٹی بناتی تھی آج جو ہے اسی بیلن سے جو ہے گھروں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا ہے، ہم نے اللہ کے لائی شریعت اور زندگی کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ بڑے سے بڑے عمر کے
خواتین ہو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سیرت المساجد وعلیت المصاحف، کہ قرآن کریم کو مساجد تو مسجد نقش و نگار والی ہوگی، یعنی مسجد کے اوپر جو ہے قمقمے چل رہے ہوں گے، مسجد کے اندر میں جو ہے قالین بچھا ہوا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرش اعلیٰ درجے کا ہوگا، لیکن نمازی کا کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ علیت المساجد سیرت المساجد وعلیت المصاحف، کہ مسجدوں کو نقش و نگار والی بنائی جائے گی۔ آج صورتحال وہی ہے، آج مسجد عالی شان ہے، جب صبح میں امام صاحب آتے ہیں تو جو ہے مقتدی قائم رہتا ہے، اور جب مقتدی آتے ہیں تو امام صاحب کا پتہ نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوسوں دور ہے، جس کو کسی شاعر نے کیا کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاکی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ سرکار مدینہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ بنو زہرہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے بی بی آمنہ کی وطن سے آپ کی ولادت ہوتی ہے، تو لوگ سیرت نگار اور آپ بیان کرتی ہیں کہ جیسے ہی حضور کی ولادت ہوئی تو آپ سجدے میں گر گئے، آپ سجدے میں چلے گئے، اور پھر جب آپ کا انتقال ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آپ گھر آپ موجود رہتے ہیں وہاں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے کان کو حضور کی منہ سے سٹا کر کے آپ جب سنتی ہے تو حضور کے زبان پر جو آخری جملہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ آخری جملہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آج دیکھیے نہ نماز سے عورتوں کو دلچسپی ہے نہ مردوں کو دلچسپی ہے۔ آج آبادی مسلمانوں کی کتنی ہے اور نمازی کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ 2%۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ اللہ اس کے رسول کے احکام سے بغاوت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ آج آپ نے دیکھا ہے کہ پورا دن پورا کے اندر مسجدوں کو مسمار کر دیا گیا، مسجدوں کو نعوذ باللہ جو ہے آتش زدی کر دی گئی۔ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ آج ہماری گناہوں کی نحوست ہے، اس لیے کہ آج ہم نماز نہیں پڑھتے۔ جو نماز کامیابی کا پہلا زینہ ہے، جو نماز کامیابی کا پہلا زینہ ہے، جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو حضور سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور جب آپ کی وفات ہوتی ہے تو ولادت اور وفات کے وقت میں حضور کی زبان پر جو چیز جاری ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ الصلاۃ ہے، نماز۔ وما ملکت ایمانکم، اور تم جو ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ۔ آج اگر آپ دیکھ لیں گے تو ہر آدمی اپنے دل میں جا کر کے احساس کر سکتا ہے کہ ہمارا اخلاق پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا ہمارا اخلاق وہ اخلاق ہے جو سرکار مدینہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے دکھلایا؟ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَسُيِّرَتْ وَعُلِّيَتِ الْمَصَاحِفِ، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ گھروں میں قرآن کریم رکھا ہوا ہوگا، لیکن اسے مہینوں اور سالوں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی، اسے ریشمی کپڑوں میں رکھا جائے گا، سونے سے چڑھایا ہوا جزدان میں جو ہے اس قرآن کریم کو رکھا جائے گا، لیکن اس قرآن کریم کو پڑھا نہیں جائے گا۔ یہی صورت ٹھیک ہماری اور آپ کی ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس قرآن کریم کے اوپر گرد کی تہیں جمتی رہتی ہے، لیکن ہم قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتے، ہم قرآن کریم کو اٹھا کر کے پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن کریم کو دیکھ کر کے صرف چوم لیتے ہیں۔ چوم لینے کے لیے قرآن
کریم نہیں لایا گیا. اور بعض مسلمان اتنے بیوقوف ہیں, ان کے عقل کی داد دینے کی ضرورت ہے کہ وہ گھر میں لوحے قرآنی لگاتے ہیں. ارے آپ گھر میں لوحے قرآنی چھوڑ کر کے آپ لوحے محفوظ کو بھی آپ لگا دیں گے, پھر بھی آپ کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی. کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کے گھروں میں قرآن کریم رکھا ہوا ہوگا, لیکن وہ قرآن کریم کو نہیں پڑھ رہا, وہ قرآن کریم کو نہیں پڑھ رہا ہوگا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, یعنی مصیبتیں ہر ایک کو ہے, زبان پر شکوہ ہر ایک کو ہے کہ اے مولانا صاحب میرے گھر میں پریشانی ہے, میرے گھر میں تکلیف ہے, میرے گھر میں دلوں کے اندر دوریاں ہیں, دلوں کے اندر دوریاں نہیں ہوگی تو کیا ہوگی. اس لیے تو آپ نے قرآن کریم کے احکام کو چھوڑ دیا, آپ قرآن کریم کے قرآن کریم سے منہ موڑ لیا, اللہ تعالیٰ نے آپ سے منہ موڑ لیا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے عالیشان گھر ہیں اور اس گھر کے باہر جنریٹر بھی لگا ہوا ہے, اس گھر کے اوپر پنکھے چل رہے ہیں. ہو سکتا ہو کہ اس گھر کے اندر ایسیاں ہو, اس گھر کے اندر انورٹر ہو, طرح طرح کی آشائش کا سامان ہو اور خزانے کا ڈھیر ہو, لیکن بہت سارے ایسے گھر ہیں جن گھروں میں سکون نہیں ہے. کیوں سکون نہیں ہے؟ اس لیے قرآن کریم سے وہ لوگ بہت دور ہیں, قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے, جس کے لیے برکت کا جو چیز برکت کا ذریعہ ہے ہم اسی چیز کو چھوڑ دیے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, ہمیں ضرورت ہے اس بات کی. ایک تو یہ, اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں اور پیدائش کے وقت میں آپ کی زبان پر جاری تھی الصلاۃ الصلاۃ کی نماز کی حفاظت کرنا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. آج ہم اس جو ہے تعلیم کو اپنائیں گے, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے, اپنی عورتوں کو بھی سکھائیں گے, اپنے بوڑھے اور نوجوان کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, اگر گھر کی بڑی بھی ہے, گھر کی بڑی عورتیں ہیں, وہ بھی سیریل دیکھنے میں مست ہیں, وہ بھی آج واٹس ایپ سیکھنے میں ہر ایک آدمی کوشش کر رہا ہے اور اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ جو ہے یہ بٹن کس طریقے سے کام کرتا ہے, فیس بک کس طریقے سے چلایا جاتا ہے, ٹویٹر کس طریقے سے چلایا جاتا ہے. ہر آدمی اس سے پوچھنے میں شرم اور آر محسوس نہیں کرتا, لیکن اگر حضور کی بات اگر پوچھی جائے تو وہ کہتا ہے کہ مولانا صاحب مجھے شرم آتی ہے. یہ شرم نہیں, یہ بے شرمی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, آج ہمیں اس بات کی فکر لینی ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر داخل کریں گے, تبھی آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. پہلے زمانے میں کوئی ایسا گھر ہوتا تھا جس میں ٹی وی اور دیوا ہوتا تھا اور لوگ کہتے تھے اور اپنے بچوں کو روک کر کے رکھتے تھے کہ دیکھو بیٹا فلاں گھر میں جو ہے ٹی وی ہے, اس گھر میں مت جانا, اس لیے کہ وہ لوگ خراب ہیں, اگر تم اس گھر میں جاؤ گے تم بھی برباد ہو جاؤ گے. آج ہم بربادی کا سامان اپنے جیبوں میں لے کر کے گھوم رہے ہیں, لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہے. آج ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ملتا ہے, چاہے ہم وہ مسجد میں ہیں تو ہم جو ہے مسجد میں بھی سکون نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑی سی مہلت